کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی. حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار میں نے ایک عرب کے قبیلے کے سردار کے مہمان خانے میں پڑاؤ کیا. وہاں ایک حبشی غلام زنجیروں میں جکڑا ہوا دھوپ میں پڑا تھا. مجھے اس پر بڑا ترس آیا. چنانچہ میں نے سردار سے کہا یہ غلام مجھے بخش دیجئے. سردار بولا علی جا پہلے اس کا قصور سماعت فرما لیجئے کہ اس کو میں نے کیوں سزا دی ہے. فرمایا کہو. تو وہ کہنے لگا یہ غلام بہت زیادہ خوش الحان ہے. اس نے اپنی مسحور کن آواز سے میرے کئی اونٹ مار ڈالے. قصہ یوں ہے کہ میں نے اس کو کھیت سے اناج وغیرہ لانے کے لیے چند اونٹ دیے. اس نے ہر اونٹ پر اس کی طاقت سے دگنا بوجھ لادا اور راستے بھر گاتا ہوا آیا جس سے اونٹ مست ہو کر دوڑتے ہوئے واپس آئے. جب ان سے بوجھ اتار لیا گیا تو وہ بے حال تھے اور رفتہ رفتہ سبھی نے دم توڑ دیا. حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں بے حد متعجب ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. دریں اثنا 3-4 دن کے پیاسے چند اونٹ گھاٹ پر پانی پینے کے لیے آئے. سردار نے حبشی غلام کو حکم دیا گانا شروع کر. اس نے نہایت ہی سریلی آواز میں اشعار پڑھنے شروع کر دیے. دیکھتے ہی دیکھتے اونٹوں پر کیفیت طاری ہوئی. وہ پانی پینا بھول گئے اور مستی میں جھومنے لگے. پھر بے تابانہ جنگل کی طرف دوڑ پڑے. اس کے بعد سردار نے غلام کو آزاد کر کے مجھے بخش دیا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ میرے آقا سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں نقل کیا ہے، جس کو میں نے اپنے انداز میں پیش کیا. اس سے بخوبی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خوش الحان انسان کی آواز میں کتنا جادو ہوتا ہے کہ اس کی سریلی آواز سے انسان تو انسان حیوان بھی مست ہو جاتے ہیں. جائز اشعار مثلا حمد نعت اور منقبت جائز طریقے پر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھنا سننا باعث ثواب، اور برے اشعار جیسا کہ فلموں کے فحش گانے سنانا سبب عذاب ہے. حضرت سیدنا داود علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش الحانی کی نعمت عطا ہوئی تھی، اور آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے ساتھ چرندے پرندے بھی تسبیح کرتے تھے. چنانچہ پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 79 میں ارشاد ربانی ہوتا ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ. ترجمہ کنز ایمان، اور داود کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے اور پرندے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں اس آیت کے تحت، یعنی اس آیت کے تحت نور العرفان میں فرماتے ہیں اس طرح کے پہاڑ اور پرندے آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی تسبیح کرتے تھے کہ سننے والے ان کی تسبیح سنتے تھے. میں پہاڑ اور پرندے چرندے یہ سب اس طرح، پہاڑ اور پرندے اس طرح اللہ کی پاکی بولتے تھے، ذکر اللہ کرتے تھے کہ لوگ سنتے تھے اس کو. مزید فرماتے ورنہ شجر و حجر یعنی درخت اور پتھر وغیرہ
تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہی رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان علی شان کا خلاصہ ہے، اللہ ودود عز و جل نے حضرت سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر نوازا تھا کہ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوش الہانی کے باعث پہاڑ نرم پڑ جاتے، چلتا ہوا پانی ٹھہر جاتا، چرندے اور جانور آواز مبارکہ سن کر پناہ گاہوں سے باہر نکل آتے، اڑتے پرندے گر پڑتے اور بسا اوقات ایک ایک ماہ تک مدہوش پڑے رہتے اور دانا نہ چگتے۔ شیر خار بچے یعنی دودھ پیتے بچے نہ روتے نہ دودھ طلب کرتے۔ کئی افراد فوت ہو جاتے، حتیٰ کہ ایک بار آپ کی پرسوز آواز کے سبب بہت سارے افراد دم توڑ گئے۔ شیطان یہ سب کچھ دیکھ کر جل بھن کر کباب ہوا جا رہا تھا، بالآخر اس نے بانسری اور تنبورا بنایا اور حضرت سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت بھرے اجتماع کے مقابلے میں اپنا نحوستوں بھرا اجتماع یعنی محفل موسیقی کا سلسلہ شروع کیا۔ اب سامعین داودی دو گروہوں میں منقسم ہو گئے۔ سعادت مند حضرت سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو سنتے، جبکہ بدبخت لوگ گانے بازوں اور راگ رنگ کی محافل میں شرکت کر کے اپنی آخرت خراب کرنے لگے۔ مدینۃ الاولیاء ملتان کے صحرائے مدینہ میں دنیا کے مختلف ممالک سے تشریف لانے والے اسلامی بھائیوں اور مجھے انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے بے شمار ملکوں میں سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، دیکھا آپ نے گانے باجے سننا سنانا شیطانی افعال ہیں۔ سعادت مند مسلمان ان چیزوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ گانوں باجوں سے بچنا بے حد ضروری ہے کہ اس کا عذاب کسی سے بھی نہ سہا جا سکے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے، قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلے گا۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیوں، یاد رکھیے، فلمیں ڈرامے دیکھنا اور گانے باجے سننا حرام اور جہنم میں لے آنے والا کام ہے۔ افسوس، اب تو فلمی گیت لکھنے اور گانے والے اتنے بے لگام ہو گئے ہیں کہ انہوں نے رب کائنات خالق ارض و سماوات جل جلالہ پر بھی اعتراضات شروع کر دیے ہیں۔ اپنی دکانوں اور ہوٹلوں میں گانے بجانے والوں، اپنی بس اور کاروں میں فلمی گیت چلانے والوں، شادیوں میں ریکارڈنگ کر کے بستروں پر سسکتے پڑوسی مریضوں اور نیک ہمسایوں کی آہیں لینے والوں، بے سوچے سمجھے گانے گنگنانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، فلمی گانوں میں شیطان نے کیا کیا زہر گھول ڈالا ہے اور لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی اور ناری بنانے کے لیے کس قدر عیاری اور مکاری کے ساتھ ساز و آواز کے جادو کا جال بچھا ڈالا ہے۔ میرا دل گھبراتا ہے، زبان حیا سے لڑکھڑاتی ہے، مگر ہمت کر کے امت مسلمہ کی بہتری کے لیے گانوں میں بولے